الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ضیاء رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کیا گیا۔ پروگرام کی ابتدا میں ہم ناظرین کو ایک سوال دیتے ہیں۔ سوال کی طرف جانے سے پہلے آج چونکہ 3 رمضان مبارک ہے اور 3 رمضان مبارک دختر مصطفیٰ بانو مرتضیٰ حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے، تو اس مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان عظمت نشان میں یہ کلمات پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے ماں باپ، ہماری نسل حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں پر قربان، اور اللہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندان کو عطا فرمائے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی آل کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ راسخ رکھے۔ اللہ کریم سیدہ کائنات کے مزار پر انوار پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور جو رحمتیں حضرت فاطمۃ الزہرا کے مزار پر انوار پر نازل ہو رہی ہیں ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب آپ کو سوال دکھاتے ہیں۔ ناظرین آج کا سوال دیکھیے، اس کے آپشنز بھی دکھائے جائیں گے، نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو کال کر کے اپنا جواب ریکارڈ کرا سکتے ہیں، میسیج دینا چاہیں تو میسیج، فیس بک پر، یوٹیوب پر جو لائیو چل رہا ہے اس پر بھی آپ اپنے جوابات دے سکتے ہیں۔ تو آج کا سوال دیکھیے گا کیا ہے اور اس کا جواب تلاش کر کے دیں۔ جی سوال ہے، کیا صدقہ کرنے کے بعد واپس لے سکتے ہیں؟ کیا صدقہ کرنے کے بعد واپس لے سکتے ہیں؟ سوال کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، کیا صدقہ کرنے کے بعد واپس لے سکتے ہیں؟ اچھا، اس سوال کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ ضیاء صدقات کتاب میں دیکھ لیں، دلچسپ معلومات میں دیکھ لیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر جو سرچ کا آپشن ہے وہاں جا کر آپ یہ سوال لکھ دیں تو وہاں جا کر انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تو درست جواب آپ نے دینا ہے، اور جو جوابات ہیں انشاءاللہ ان کی کالز اور میسیجز کو ہم پروگرام کے آخر میں آن ایئر کریں گے، میسیجز پڑھ کے سنائیں گے، اور آپ کی کالز کو انشاءاللہ عز و جل شامل پروگرام کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام ضیاء رمضان کا جو ہمارا انداز ہے عمومی جمعہ کے علاوہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ان ٹیموں سے ہم سوالات کرتے ہیں 3 سیگمنٹس پر، یہ ہمارا پروگرام مبنی ہوتا ہے۔ سیگمنٹس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ میرے سیدھی جانب جو ٹیم ہے وہ دارالمدینہ کی ہے، اور میرے دل کی جانب جو ٹیم ہے وہ مدرسۃ المدینہ کی ہے۔ اب یہ جو ٹیمز ہے وہ کون سے دارالمدینہ مدرسۃ المدینہ کی، انشاءاللہ جب تعارف پیش کریں گے تو اپنے مدرسے اور دارالمدینہ کا بھی یہ بتائیں گے۔ اور مبلغ دعوت اسلامی خالد اتاری مدنی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق اتاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کلام کو شامل کرتے ہیں، صدیق بھائی کلام پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے۔ آئیے ادب کے ساتھ کلام میں شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت میں مصطفیٰ کے غلام جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے والد وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی
جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خوف گناہ میں مجرم ہے آب آب کیسا، خوف گناہ میں مجرم ہے آب آب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اضطراب کیسا، جب رب ہے مصطفیٰ کا مجرم ہو روسیہ ہو اور لائق سزا ہو، مجرم ہو روسیہ ہو اور لائق سزا ہو، لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا، لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا، لیکن حبیب کا ہو۔ سورج میں نور تیرا، جلوہ تیرا قمر میں، سورج میں نور تیرا، جلوہ تیرا قمر میں، ظاہر تو اس قدر ہے، اس پر حجاب کیسا، ظاہر تو اس قدر ہے، اس پر حجاب کیسا، ظاہر تو اس قدر ہے، اور دامان مصطفیٰ مجرم مچل رہے ہیں، دامان مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں، دارالامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا، پہنچے خوف عذاب کیسا، دارالامان پہنچے، اور مرقد کی پہلی شب ہے، دولہا کی دید کی شب، مرقد کی پہلی شب دولہا کی دید کی شب، اس شب پہ عید قربان، اس کا جواب کیسا، اس شب پہ عید قربان، اس کا جواب کیسا، اس شب پہ عید قربان، اور پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیروں، پڑھتا تھا
تصدق اس دم حساب کیسا لینے دو تصدق اس دم حساب کیسا لینے دو تصدق اور سالک کو بخش یا رب گولائی کی سزا ہے سالک کو بخش یا رب گولائی کی سزا ہے وہ کس حساب میں ہے اس کا حساب کیسا وہ کس حساب میں ہے اس کا حساب کیسا وہ کس حساب میں ہے اس کا حساب کیسا سبحان اللہ سبحان اللہ سالک کو بخش یا رب گولائی کی سزا ہے یہ ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو بخش دے رمضان کا مہینہ ہے ہمیں جنت عطا فرما دے مولا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ مولا ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پروگرام ضیاء رمضان میں آپ ہیں ہمارے ساتھ دونوں ٹیمیں موجود ہیں ہمارے پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہیں پہلا سیگمنٹ ہے ضیاء حدیث دوسرا سیگمنٹ ہے ضیاء نعت اور تیسرا سیگمنٹ ہے ضیاء سیرت انشاءاللہ عز و جل ان سیگمنٹس میں سوالات ہوں گے اشعار ہوں گے اور ہماری ٹیمز جو ہمارے ساتھ ہیں وہ جوابات دیں گی ساتھ ہی ہمارے جو مبلغ ہیں خالد مدنی اتاری انشاءاللہ حدیث کے بارے میں سیرت کے بارے میں جو اشعار ہیں ان کے بارے میں وضاحتیں اور کچھ انشاءاللہ نکات پیش کریں گے ساتھ ساتھ اشعار بھی ہمارے چلتے رہیں گے آپ کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں آپ ہمارے سوال کا جواب دیجئے انشاءاللہ آپ کے جواب کا ہم انتظار کریں گے اور آپ کی کالز کو آن ایئر کریں گے میسیجز کو بھی بتائیں گے ساتھ ہی اگر آپ کوئی کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کال کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹس کو مگر اس سے پہلے آئیے ٹیمز کی طرف بڑھتے ہیں تو دارالمدینہ کی جو ٹیمز ہیں ان کا یہ اپنا نام بھی بتائیں اور کون سے دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں جی پہلے آپ بیٹا مائک پر اپنا نام بتائیں اور کون سے دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں آپ میرا نام حذیفہ ہے اور میں دارالمدینہ کے کیمپس ناصر کالونی میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ جی آپ بیٹا آگے جلدی جلدی بتائیں میرا نام محمد حماد ہے میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں کیمپس ناصر کالونی ناصر کا ایک ہی کیمپس کے ہیں آپ سب ٹھیک ہے جی بیٹا آپ کا نام میرا نام عثمان ہے میں کیمپس ناصر جمپ میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ چلیں جی مدرسہ مدینہ والے آپ بتائیے بیٹا میرا نام معراج رضا محمد اسماعیل ہے میں مدرسۃ المدینہ کا طالب علم کون سے مدرسہ مدینہ میں مدرسہ مدینہ گودرا کالونی جی بیٹا آگے آپ بتائیے میرا نام محمد تبریز بن محمد راحیل ہے میں مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی 11 جی میں حفظ کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ آپ بھی حفظ کر رہے ہیں جی بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ نام طیف الرسا محمد اسماعیل ہے میں مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کا رازہ کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ مدرسہ مدینہ اور دارالمدینہ کی ٹیم سے تو آپ تیار ہیں شروع کرتے ہیں ہم پہلا سیگمنٹ ضیاء حدیث ضیاء رمضان ضیاء رمضان ماشاءاللہ جی ہر سوال کے جواب میں آپ دونوں کے پاس جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو 25 سیکنڈ کا موقع ہوگا کاؤنٹر چلے گا 25 سیکنڈ کے اندر آپ نے جواب دے دیا تو جواب مانا جائے گا ورنہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے ہر سوال کے جواب کو کے بدلے میں آپ کو 5 نمبر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل پہلے ہم چلتے ہیں ٹیم اے دارالمدینہ کی طرف آپ سے سوال ہے ذرا ایسی کوئی حدیث پاک سنائیے جس میں نبی پاک نے حلال کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہو آپ کا کاؤنٹر چل رہا ہے ایسی کوئی حدیث سنائیے جس میں نبی پاک نے حلال کو اختیار کرنے کی ترغیب دی ہو حدیث عربی میں سنانی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے بتانا ہے 13 سیکنڈ جی بیٹا
جلدی کیجئے، مائک اپنی طرف کر کے، ٹائم جا رہا ہے، صرف 6 سیکنڈ رہ گئے. ترجمہ سنا سکتے ہیں تو ترجمہ سنا دیں. اللہ اکبر. پہلے سوال میں ہی دارالمدینہ والے گھبرا گئے اور جواب نہ دے سکے. آپ کو حدیث یاد ہے؟ حلال اختیار کرنے میں سنا سکیں گے آپ؟ نمبر نہیں ملیں گے. چلے سنائیے، حدیث سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ترجمہ، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈالے وہ چھوڑ کر وہ اختیار کر جو چیز تجھے شک میں نہ ڈالے. ماشاءاللہ آپ نے درست حدیث سنائی ہے، مگر دارالمدینہ والے جواب نہ دے سکے تھے، لہٰذا ان کو نمبر نہیں ملیں گے. پہلے سوال میں ہی غلطی ہو گئی ہے. خالد بھائی، یہ حدیث پاک جو ہے یہ پڑھ کر سنائی گئی، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5722. اس حدیث کے تحت علماء نے بڑا کلام کیا. مختصر الفاظ میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دراصل بات یہ ہے محسن بھائی کہ اسلام جامع دین ہے اور واضح دین ہے. بالکل. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعلیمات یہی ہے کہ حلال کو اختیار کیا جائے اور حرام کو چھوڑ دیا جائے. جی. اور وہ چیز بھی جس کے حلال ہونے میں بھی شبہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے اور صرف جس کا حلال ہونا بالکل واضح ہے اسے اختیار کیا جائے. واہ واہ. بعض احادیث میں اسے شبہ والی چیزوں کا بھی ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا گیا اتقی الشبہات. وہ چیزیں جو شبہ والی ہوں، یعنی جن کے پتہ نہیں ہے، کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے، پتہ نہیں حرام ہے، یا بندہ خود نہیں جانتا. جیسے کسی کی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا. صحیح. میں نے کمائی ہے، میری آمدنی ہے، اس کے بارے میں تو میں جانتا ہوں. صحیح. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کہاں سے آئی. بسا اوقات تو اس تحقیق میں پڑھنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یا حاجت نہیں ہوتی. لیکن جو چیز واضح طور پر حلال ہے بندہ کوشش کرے کہ اسے اختیار کرے، اور جو حرام ہے یا جس میں شبہ پڑ گیا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. بسا اوقات پتہ ہوتا ہے کپڑا ناپاک نہیں ہے لیکن میلا تو ہوتا ہے، پھر بھی نہیں پہنتا، بندہ اس کو بھی نہیں پہنتا. اللہ اکبر. حالانکہ ناپاکی ہوگی تو پھر اس کی نماز کا مسئلہ ہوگا، پھر اس کی عبادت میں مسائل ہوں گے. لیکن گندا ہے تو طبیعت مائل نہیں ہوتی. تو اسی طرح جس چیز میں شبہ آ جائے اس میں ہماری طبیعت بھی مائل نہیں ہونی چاہیے، ہمیں واضح اور خالص حلال کی طرف جانا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت مثال کے ذریعے آپ نے سمجھایا. اور حدیث میں فرمایا گیا الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. وبینہما متشابہات. اور ان دونوں کے درمیان جو وہ شبہ والی چیز ہے، اور کامل ایمان یہی ہے کہ بندہ جو ان شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے. چلیے جی اب بڑھتے ہیں ہم ٹیم بی کی طرف. مسجد مدینہ والے تیار ہیں؟ آپ سے سوال ہے، ایسی حدیث سنائیں جس میں نبی پاک نے ظلم کے وبال کو ذکر کیا ہو. کاؤنٹر جاری ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ. ترجمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت والے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا. آپ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا. حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2447. آپ نے جواب درست دیا ہے ماشاءاللہ. انہوں نے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. حضرت یہ حدیث پاک جو ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس کے تحت علماء نے یقیناً بڑا کلام کیا ہے. ظلم سے مراد کیا خلی کسی کے ساتھ حق تلفی کر لینا ہے، یا کسی کا حق دبا لینا ہے، کسی کو مار دینا ہے، کسی کو زد و کوب کرنا، یا ظلم سے کوئی عام چیز بھی مراد ہے؟ کیا ہے اس کو ذرا واضح فرمائیں. جو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی وہ بھی ساری ظلم میں داخل ہیں، ظلم میں شامل ہیں. لیکن کسی چیز کو بے موقع استعمال کرنا اسے بھی ظلم کہا گیا ہے. علماء نے فرمایا وضع الشیء فی غیر محلہ. جہاں جس چیز کا مصرف ہے اسے وہاں استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس سے ہٹ کر کہیں اور استعمال کر لیا جائے. ایسے ہی کسی کا حق مارنا بھی ظلم کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو دھار آلے کے ساتھ کسی کی طرف اشارہ کرنے کو بھی منع فرمایا. اللہ، فقط اشارہ فرمایا یہ بھی ظلم ہے. اللہ، گھور کر دیکھنے سے بھی منع فرمایا. بندہ اس کے دل میں ہیبت پڑ جاتی ہے جو گھور کر دیکھ رہا ہوتا ہے. جسے گھور کر کوئی واقعی طاقتور شخص دیکھے اور دل میں ڈر پیدا ہو جائے تو جو ڈر رہا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے. اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اس کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. چہرے پر اچھی بلی خون کی روانی کی سرخی ہوتی ہے وہ زردی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ. وجہ یہی ہوتی ہے کہ کیفیت اور دل ڈر گیا. دل نے جس طرح سے بلڈ سرکولیشن کرنی تھی وہ نہیں کر پایا. اور وہ لمحوں کی بات ہوتی ہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے قربان
کہ ایک جملہ ارشاد فرما کر ہماری زندگی کے کئی شعبوں اور کئی گوشوں کو روشن اور منور فرما دیا. یعنی کم سے کم چیز، یعنی اتنا بھی نہیں کرو تو اس سے بڑی تو لازمی بات ہے بچنا ہی بچنا اسے. نا جیسے یہ تو معاملات کے اعتبار سے، جی جی. لیکن عقائد کے اعتبار سے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک ماننا، اللہ کا شریک کوئی ٹھہرانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ کبریائی اور وحدت یہ رب العالمین ہی کی شان ہے. اللہ ہی کی توحید ہے، وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے. اب کسی کو الہ ہونے میں، خدا ہونے میں اس کا شریک ٹھہرانا، برابر کر دینا، اس کا برابر کر دینا، اس کا ساتھی ماننا، کائنات کو بنانے میں کسی کو اس کا مددگار ماننا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو شرکیہ عقائد ہیں. اور قرآن نے ارشاد فرما دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرما دیا کہ جو یہاں ظلم ہے، دنیا میں جو بندہ ظلم کر رہا ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت میں بھی اندھیرا لے کر آئے. یعنی چاہے وہ ظلم کسی صورت میں ہو، وہ عقائد کے معاملے میں ظلم ہو، وہ اعمال کے معاملے میں ظلم ہو، وہ معاملات کے معاملے میں ظلم ہو، یعنی یہ تمام کے تمام، ہم عام الفاظ میں کہیں گناہ، یہ سارے کے سارے اندھیرے ہیں اور قیامت میں بندے کو روشنی کی ضرورت ہوگی. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے. آمین. جی. وہ ہے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے، وہ ہے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کام ہے اس کے حکمت سے، کرتا ہے سب قدرت سے. اللہ ہو 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 اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. اللہ ہو 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 جل جلالہ. یہاں ایک بات کہ میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو، بڑوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہاں موقع ملے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات دل میں راسخ کروائیں، اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ ہے اور ایک ہے. اور اس عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ساری کائنات کا بنانے والا ہے. جل جلالہ و جل سبحانہ و تعالی. اللہ پاک ہمیں اپنی توحید پر ہمیشہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. آمین. رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں اس امت کو امت وسط قرار دیا. اس کی وجوہات میں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ امت جو ہے توحید کے اعتبار سے بھی عقیدہ وسط رکھتی ہے، درمیانی عقیدہ رکھتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو تعدد الہ کے قائل ہیں کہ اللہ ایک سے زائد ہے، خدا ایک سے زائد ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو سرے سے ہی انکار کرنے والے ہیں. اور مسلمان وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایک ہی مانتے ہیں. یہی وہ سیدھا سچا اور سچا عقیدہ ہے جس کے ماننے والے کو مسلمان کہا جائے. سبحان اللہ. اللہ ہے اور ایک ہے. ماشاءاللہ. دارالمدینہ والوں حوصلہ رکھیں، ایک جواب غلط ہوا کوئی ٹینشن نہیں، اب آپ نے ہمت کرنی ہے. اگلا سوال آپ سے کر رہا ہوں، ایسی کوئی حدیث پاک سنائے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے دین میں نئے کام کے ایجاد کرنے کے بارے میں بیان کیا ہو، مذمت بیان کی ہو. دین میں کوئی نیا کام، بدعت ایجاد کرنے کے بارے میں نبی پاک نے کچھ فرمایا ہو، ایسی کوئی حدیث سنائے. کاؤنٹر چل رہا ہے. ایسی کوئی حدیث پاک سنائے. شاید دارالمدینہ والے گھبرا گئے. بیٹا جو زبان پر آ رہا بولے تو صحیح، غلط ہوگا نا کوئی مسئلہ نہیں، بولے. آپ کو میں ایکسٹرا ٹائم بھی دے دوں گا. چلے دوبارہ آپ کا کاؤنٹر چلوا دیتا ہوں. کاؤنٹر میں سے بند ہو گیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، دوبارہ آپ کو موقع دیا. چلیے جی حدیث اردو میں سنا دیں آپ، اتنی اجازت دی آپ کو. چلیے جی چلیں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس میں آخر میں لفظ مردود بھی آتا ہے. مردود
مردود ہے. دوبارہ کاؤنٹر چل رہا آپ کا. آپ مائک پر بولیں گے تو بیٹا غلطی کا اس کی اصلاح ہوگی. آپ مائک پر بولیے. جی آپ کا دوسرا کاؤنٹر بھی بند ہو گیا. اب یہ ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اجازت دیتا ہوں، مگر نمبر شاید نہ ملے آپ کو. آپ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا اور آپ آپس میں مشاورت ہی کر رہے ہیں. حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود. جو ایجاد کرے ہمارے دین میں وہ طریقہ جو دین میں سے نہ ہو تو وہ طریقہ مردود ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 2697 2697. یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے بدعت کے معاملے میں. اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں کو یعنی مس گائیڈ کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے. اس کا ایک واضح سا مطلب جو علماء نے بیان کیا ہے، اس کو اگر چند جملوں میں آپ بیان کریں تو. فی امرنا کا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو اس امرنا سے مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی چیز ایجاد کرے جو اور ایسی ایجاد کرے جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے. وہ عقائد شامل کرے دینی عقائد میں، اسلامی عقائد میں، جو اسلامی عقائد میں سے نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وہ رد ہے، وہ باطل ہے. وہ بات شامل کرنے والا بھی رد کیا جائے گا، وہ بات بھی رد کی جائے گی، اور اس طرح کا کوئی عقیدہ قبول نہیں کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہ ہو. اب دیکھیے پچھلی کتابیں جن کو عطا ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ہی کے تسلسل کو بیان فرمایا. ہر نبی نے آ کر اسی پیغام کو دیا. لیکن بعد والوں نے کیا کیا؟ بعد والوں نے کچھ ایسے عقائد گڑھ لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جیسے انجیل ملی، تو انجیل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، لیکن کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں ایسے غور و فکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر والد کے دنیا میں آئے ہیں اور کوئی انسان تو بغیر والد کے ہوتا نہیں. غیر رسمی غور و فکر جب انہوں نے کرنا شروع کی تو غیر حتمی ایسا نتیجہ نکالا کہ جس نتیجے کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نعوذ باللہ خدا کہنا شروع کر دیا. جب یہی بات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور کہا گیا کہ کیا آپ کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہیں جو ہو انسان لیکن ہو بغیر باپ کے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں بڑا واضح جواب دیا اور ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. واہ واہ واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو عیسیٰ کی مثال ایسا ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے. حضرت عیسیٰ تو صرف بن والد کے ہیں، ان سے پہلے حضرت آدم تو وہ ہیں جو بغیر ماں کے ہیں، بغیر والد. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو اس کے کلمہ کن سے سارا ہی کام ہو گیا. تو ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے یہاں آئیں تو رب العالمین جل وعلا کے ارادے سے یہ سارا کام ہو گیا. تو اس پر انسان کو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی نیا عقیدہ گڑھ لے یا کسی غیر خدا کو خدا بنا کر پیش کر دے کیونکہ یہ ہم سے ہٹ کر ہے لہٰذا یہ خدا ہے. بلکہ جو بھی بنا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ بنانے والا اللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. بہت مدینہ کی ٹیم کی طرف، ٹیم بی ہے. آپ سے سوال یہ ہے ایسی کوئی حدیث سنائے جس میں نبی پاک نے ارکان اسلام کا ذکر کیا ہو. جی بیٹا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. ترجمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا. اس کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دیا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور حدیث نمبر 8 ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بیان کیا ہے. اس حدیث میں نبی پاک نے 5 ارکان اسلام بیان کیے ہیں. حضرت یہ جو 5 ہیں ان کی 5 کی تفصیل تو ہم نہیں ذکر کر سکیں. اس حدیث کی مختصر وضاحت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام کو ایسی چیز سے تشبیہ دی ہے جو بندے کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، سبحان اللہ، جو اپنے آپ میں سمو لیتی ہے. یہاں تو ارشاد فرمایا گیا کہ
बुनी अल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद जो रखी गई वो 5 चीजों पर रखी गई। गोया फरमाया जा रहा है कि इस्लाम एक छत की मानिंद, बेशक एक खेमे की मानिंद है जो सरों पर तना हुआ होता है और उसके नीचे वाले जो होते हैं फिर वो आराम से होते वाह, हैं। वाह। फिर इरशाद फरमाया लेकिन ये जो बुनियाद है और ये जो छत कायम है ये 5 सुतूनों पर कायम है। सुभान अल्लाह। अगर एक सुतून भी गिर जाए तो फिर वो इमारत ढह जाती है, वो इमारत गिर जाती है। इसकी ताकत कम हो जाती हम अब अपने आप में देख लें, बहैसियत मुसलमान होने के इनकी फर्जियत पर तो हमारा ईमान है जी फर्जियत के साथ साथ हम देखें कि इन पर अमल करने के एतबार से हम कैसे हैं। जी जी हम ये तो मान रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम को उसका आखिरी नबी तस्लीम कर रहे हैं और आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अहकामात लाए उनको भी वो मान सब के सब दुरुस्त, लेकिन अमल हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं कि नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। हम मुसलमान कहलाते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, हमारा अमल गवाही देता हो कि ये बंदा वो है कि जिसके अकीदे को पहचानने के लिए थोड़ा वक्त इसके साथ गुजार लो, कोई और एक्टिविटी ये खास ना भी करे लेकिन इसके साथ रहना ही बता देगा कि ये सच्चे दीन का मानने वाह वाह वाह। उसमें मैं इस बात में एक छोटी सी बात जरूर शामिल करना चाहूंगा कि एक मुसलमान को कम से कम इस तरह का तो होना चाहिए कि जब अजान हो ना तो मुसलमान और गैर मुस्लिम में वाज़ेह तौर पर फर्क हो जाए। नजर आना चाहिए। अजान की आवाज आ गई तो अब मुसलमान वैसा ना रहे जैसे गैर मुस्लिम है। वाह वाह वाह। ना उसको कोई फिक्र ना इसको कोई फिक्र, अल्लाह, बल्कि अल्लाह। इसको फौरन फिक्र होनी चाहिए कि मुझे अल्लाह की तरफ बुलाया गया वाह वाह। और अब मैंने दौड़ कर आगे बढ़कर अपने रब को सजदे करने के लिए क्या बात। उसकी बारगाह में खड़े होने के लिए पेश होना है। मदनी चैनल के वो नादरीन जो माह रमज़ान में खुसूसी तौर पर इबादत कर रहे हैं, जज्बा दिल में बढ़ा रहे हैं और नमाजों की तरफ आ रहे हैं, लगे हाथों नियत कर लें कि इंशाअल्लाह आज से अब हमारी सारी जिंदगी कोई नमाज कज़ा नहीं। इंशाअल्लाह जब जब अजान हो मैं फौरन दौड़ता हुआ मस्जिद वो बाअमल इंशाअल्लाह मुसलमान बनेंगे जो आपने कहा है। रमजान की बरकत से अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। नमाजों में मुझे है ना हो सुस्ती कभी आका, नमाजों में मुझे है ना हो सुस्ती कभी आका, पढ़ूं पांचों नमाज़े बा जमाअत या रसूल अल्लाह, पढ़ूं पांचों नमाज़े बा जमाअत या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल टीम ए से दारुल मदीना वालों से, ऐसी हदीस सुनाए जिसमें भलाई और एहसान का हुक्म बयान किया गया हो। भलाई और एहसान का हुक्म, काउंटर आपका चल रहा है। जी बेटा, बेटा माइक पर बोलेंगे तो कुछ आएगा ना मेरी जान, आप बोले तो सही। माइक पर बोलना शुरू करें, हदीस उर्दू में सुनाइए। काउंटर चल रहा है आपका, माइक करीब करें। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह। इन्नल्लाह। अच्छा उर्दू में सुना दे, छोड़े हदीस पाक को। अरबी को आप ना कर सके तो उर्दू में सुना दें, मसला नहीं। छोड़े हदीस पाक, ये अल्फाज में वापस लेता हूँ, ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है। हदीस को पकड़ के रखना सुभान मजबूती के साथ। हदीस के उर्दू के अल्फाज सुना दें। दारुल मदीना वाले घबरा गए, किसी तरह जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हदीस पाक है इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शैइन व इज़ा ज़बहतुम फअहसिनु ज़िब्ह वल युहिद्द अहदुकुम शफरतहु वल युरिह ज़बीहतहु। हदीस पाक है बिलाशुबा अल्लाह ने हर काम को खुशनुस्लूबी और बतरीके कमाल अंजाम देने को वाजिब कर दिया है, और जब जानवर को ज़बा करो तो अच्छी तरह से ज़बा करो, और तुम्हें छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लेना चाहिए और ज़बा होने वाले जानवर को राहत पहुंचानी चाहिए। ये इस्लाम की खूबसूरत तालीमात है, यानी एहसान व भलाई हर मामले में है, हमें इसको इख्तियार करना है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 5055 है। अब आगे बढ़ते हैं अगले और आखिरी सवाल की तरफ, जो हमारी टीम बी मदीना वालों के लिए है। ऐसी हदीस सुनाएं जिसमें नबी पाक ने अच्छा बोलने की तरगीब दी गई।
ترغیب دی ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور وسلم مدینہ والے آگے بڑھ رہے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. جواب درست دیا ہے ماشاءاللہ. سبحان کیا بات ہے. ترجمہ سنائیں. جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جو حدیث ہم نے سننی تھی، اصل جو الفاظ جو سوال تھا وہ کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے. ماشاءاللہ ترجمہ بھی درست سنایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6018 نمبر ہے. اس حدیث میں نبی پاک نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے. حضور مختصر اگر وضاحت اس کی فرمائے حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر نبی پاک نے کیا ہے. پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ذکر فرمایا ظاہری طور پر تو وہ دیکھیں تو انسان کے معمولات میں سے شامل ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان معمولات کو بھی یوں دین کے ساتھ ملا کر، اعتقاد کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا. ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، تو پھر اس کو اچھی طبیعت والا ہونا چاہیے. یعنی ان باتوں کو اگر سمرائز کیا جائے تو گویا یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس بندے کو پھر اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے. صحیح. وہ بولے تو اچھا بولے، واہ. کسی کو تکلیف نہ دے. اس کے یہاں مہمان آ جائے تو اپنے مہمان کے خاطر تواضع کرے، اس کا اچھا استقبال کرے، اچھی مہمان نوازی کرے اس کی. اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو بھی عزت دے، اس کو بھی تکلیف سے بچا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کا مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، گویا وہ ایک با کردار انسان ہو. اللہ ایسا با کردار جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اس کے آس پاس رہنے والے لوگ امن محسوس کرتے ہیں، کوئی تکلیف میں نہ ہو. اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی کہ بندہ کوئی بھی ایکشن کر رہا ہے نا، پھر وہ دیکھ لے کہ یہ ایکشن قیامت کے دن اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. اللہ. اگر بولنے سوچ لگا بنائے ہے کرتے وقت یا بولتے وقت، جی اگر کچھ کرنے لگا ہے، کچھ بولنے لگا ہے تو دیکھ لے، سوچ لے کہ اس کرنے کا قیامت میں فائدہ ہے، اس بولنے کا قیامت میں فائدہ ہے. اگر بولنے کو ہی فوکس ہم کریں تو میری زبان سے چند الفاظ نکل رہے ہیں، یہ الفاظ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے نامہ اعمال میں جب لکھ کر دیے جائیں تو پڑھنا میرے لیے رسوائی اور تباہی کا سبب ہو. اگر یہ کلمات ایسے ہیں جو کسی کی مدد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اچھا کلام یا اچھے کلمات سکھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تو یہ میرے نامہ اعمال میں لکھے جائیں. جب میدان محشر میں پڑھوں تو میں خود بھی اس میں فخر محسوس کر رہا ہوں. ورنہ جب کتاب دی جائے گی نا بروز قیامت تو ارشاد ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نامہ اعمال پڑھ، یہ فرمایا جائے گا. اور ساتھ یہ بھی ہوگا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے حساب کو تو خود ہی کافی ہے. بندہ خود سمجھ رہا ہوگا نا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو پھر وہ خود ہی اسی اعتبار سے کیفیات میں مبتلا ہو رہا ہوگا. نیکیاں ہیں تو فخر کی کیفیت ہوگی، شکر کی کیفیت ہوگی. لیکن اگر گناہ اور بد اعمالیاں ہیں تو انسان اس وقت شرمندگی سے، ندامت سے گویا پگھل رہا ہوگا. تو بندہ آج غور کر لے کہ کل کے لیے آگے کیا بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں اچھا بنا دے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، ضیاء نعت. سبحان اللہ. ضیاء نعت سیگمنٹ میں 6 نمبر دکھائے جائیں گے اسکرین پر. پہلے ٹیم اے پھر ٹیم بی. ان 6 نمبروں کو دیکھ کر آپ نے مائک پر نمبر بولنا ہے. اس نمبر کے پیچھے جو لفظ ہوگا اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا. جیسے ہی آپ درست شعر پڑھیں گے ہمارے نعت خواہ اسلامی اسے طرز میں انشاءاللہ اس شعر کو ہمیں پڑھ کر سنائیں گے. دکھائیے گا نمبر. یہ 6 نمبر آ گئے. ٹیم اے دارالمدینہ والے مائک پر بتائیں کون سا نمبر کھلوایا جائے. مائک پر نمبر بتائیں. نمبر 2. نمبر 2. نمبر 2 کے پیچھے لفظ دکھائیے گا. خشک و تر. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو خشک و تر.
اشارہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ شعر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدایت کے بخشش کا ہے. ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں لفظ آتا ہو خشک و تر. کلام ہے بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، اس کا شعر ہے. ٹائم آپ کا جا رہا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا. چلے نعت خواہ اسلامی کو ذہن میں آیا، چلیں آپ پڑھیں شعر. پڑھیے. کہنا کہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع، کہنا کہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع، مولا کو قول و قائل و ہر خشک کو تر کی ہے. واہ واہ. مولا کو قول و قائل و خشک و تر کی ہے. واہ واہ واہ. حضرت اتنا مشکل شعر ہے، وضاحت بھی تو کچھ کریں نا. 2 جملوں میں کیا وضاحت ہوگی؟ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام ایسا لگتا ہے ایک شعر کے بعد دوسرا شعر پچھلے کی شرح ہی بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن اس شعر میں جو فرمایا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصف کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دلوں کی مرادوں کو بتانے سے پہلے جانتے ہیں. واہ واہ. کوئی شخص آ کر اپنی ساری روداد سنائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی روداد کو اس سے پہلے سے جانتے ہیں. اور پھر شان یہ ہے کہ مومن ہے، ہم مومن ہیں، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو. سبحان اللہ. سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہار کی ہے. بندہ جا کر عرض بھی کر دیتا ہے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک تو اس کے کہے سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ مولا کو تو قول و قائل خشک و تر سب کی خبر ہے، وہ پہلے سے جانتے ہیں تو پھر جھولی بھر کر مرادیں بھی عطا فرمائے. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اگلا آپ کی طرف سوال بڑھاتا ہوں، نمبر دیکھیے گا اور نمبر بتائیں کون سا نمبر کھلوانا ہے. جی اب کوئی، جی بیٹا مائک پہ بولیں تھوڑا قریب کر کے. مائک کھلا ہوا ہے، قریب کریں، مائک قریب کریں. ہاں اب بولیں. 5. نمبر 5. جی تماشائی. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ تماشائی آتا ہو. جی. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشا ہے. درست جواب دیا ہے. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. ماشاء اللہ. حضور یہ ذوق نعت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وضاحت اس کی مختصر. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا، ان کا مبارک حسن واہ واہ. ایسا عظیم اور دل نواز ہے کہ بندہ دیکھے تو دیکھتا ہی چلا جائے. لیکن یہ تب ہے جب رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقت حسن پر پردے ڈال رکھے ہیں. اگر وہ پردے اٹھ جائیں سب کے سب تو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم، پھر لوگ دیکھ نہ پائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف، تو پھر وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. یہ حسن اگر بے حجاب زمانے پر آشکار ہو جائے تو پھر دیکھنے کی جو تمنائی ہے وہ سب کے سب ادھر ادھر ہو جائیں، دیکھنے کی تاب نہ لا پائیں. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو ایسا کمال کا حسن عطا فرمایا. سبحان اللہ. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے مگر ناظرین کو دوبارہ ہم سوال دکھاتے ہیں جو شروع میں دکھایا تھا تاکہ نئے ناظرین بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو کر جواب دے سکیں. آج کا جو سوال ناظرین نے جواب دینا ہے، کیا صدقہ کرنے کے بعد واپس لے سکتے ہیں؟ کیا صدقہ کرنے کے بعد واپس لے سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو ضیاء صدقات، دلچسپ معلومات اور دیگر کتابوں میں مل جائے گا. کیا صدقہ کرنے کے بعد واپس لے سکتے ہیں؟ ہمارے نمبر پر آپ میسج بھی کر سکتے ہیں اور کال کر کے جواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں. جی اب دوبارہ نمبر دکھائے جائیں دارالمدینہ کی ٹیم کو. نمبر دکھائیے گا. جی بیٹا بولیے گا مائک پر نمبر. نمبر 4. نمبر 4. جی 4 کے پیچھے لفظ چشم حیا.
आला हजरत के कसीदा दुरूद का ये शेर है, तुम पे करोड़ों दुरूद चश्मे हया। ऐसा शेर पढ़ना है जिसमें लफ्ज आता हो चश्मे हया, चश्मे हया। बाज़ औक़ात होता है जब शुरू में एक सवाल गलत हो जाए ना तो उसके बाद बंदा हिम्मत हार जाता है, शायद ये हिम्मत ही हार गए। ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं होगी, दारुल मदीना वाले मौसम मदीना के तहत ही आते हैं, आगे तो मौसम मदीना से गए होते हैं, ये मौसम मदीना वाले हैं। मौसम मदीना में पढ़ा है ना बेटा, मौसम मदीना में पढ़ा है? नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, डर गए फिर आप। चले भाई शेर आप सुनाए सिद्दीक भाई, कौन सा शेर है ये? तुम हो शहीदों बसी और मैं गुनाह पर दलील, तुम हो शहीदों बसी और मैं गुनाह पर दलील, और मैं गुनाह पर दलील। खोल दो चश्मे हया, तुम पे करोड़ों दुरूद। खोल दो चश्मे हया, तुम पे करोड़ों दुरूद। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि इस सेगमेंट को यहाँ रोकते हैं, शायद सीरत वाले सवाल में आगे बढ़ जाएं, वो थोड़े आसान है। तो भाई ज़ियाए सीरत शुरू करें, सेगमेंट ज़ियाए सीरत, ताकि हमारे दारुल मदीना वालों को कुछ हौसला तो मिले ना। सेगमेंट ज़ियाए सीरत, बेटा इसमें जवाब दे देना यार। चलिए जी, सेगमेंट ज़ियाए सीरत में आप तैयार हैं? आप भी तैयार हैं? चलिए भाई पहला सवाल दिखाइएगा दारुल मदीना वालों को। बेटा सवाल देखिएगा, पहली वही के वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? माइक पे माइक खोलिएगा। अच्छा दोबारा खोलें। 40 साल। आपने जवाब दिया 40 साल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, माशाअल्लाह। सबको कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहली वही के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। इनका जवाब दुरुस्त है। दारुल मदीना वाले ने 5 नंबर लिए। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही 40 साल में आई। बाद लोग कहते हैं कि नबूवत 40 साल में मिली, कहना क्या चाहिए? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में फरमाया। वाह वाह वाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद ऐलान लोगों में आकर फरमाया। और फिर जो दावत इस्लाम है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, उसके भी मुख्तलिफ मराहिल हैं। जी जी। ऐसा नहीं कि सबसे पहले ही अलल ऐलान दावत थी, बल्कि सबसे पहले वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन के तहत इरशाद हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह तबारक व तआला की दीन की दावत दी जाए, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डर सुनाया जाए। और फिर इस दावत को आम किया गया और आगे बढ़ाया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में जो चीज़ें ज़ाहिर फरमाई और जिस तरह से तालीमात दी, फिर उस दौर का मुख्तलिफ दौरानिया है कि मक्के में कितने साल गुजरे, फिर मदीने में कितने साल गुजरे, वो एक तफसील है। टोटल 23 साल जी का वो अरसा है जिसमें नबी पाक ने जो आलम को रोशन कर दिया अपनी तालीमात से। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाना और फिर उसके बाद 23 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोगों के मामलात आमाल की इस्लाह फरमाई है, और वही इस्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रही है। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से हमें मालामाल फरमाए। दूसरा सवाल दिखाइएगा हमारे टीम बी को जी। सवाल है, पहली वही के नुज़ूल के वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुबारक मकाम पर मौजूद थे? गारे हिरा। गारे हिरा, जवाब दुरुस्त दिया है इन्होंने माशाल्लाह। गारे हिरा पे कोई शेर याद है आपको? है नहीं, वजाहत तो लेते हैं आप, शेर ढूंढे। गारे हिरा कहाँ पर है हुजूर? आपसे अगला सवाल। गारे हिरा मक्का मुकर्रमा में ही मौजूद है। ये वो पहाड़ है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान भी इबादत के लिए तशरीफ ले जाया करते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन में उनको जाते देखा। सही। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत में एक दौर में जब खलवत नशीनी ऐसी आई तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में जाकर लोगों के जिस तरह के आमाल थे, जो शिरकिया तौर तरीके और अतवार थे उनसे अपने आप को बचाते हुए गार में वक्त गुजारने को तरजीह। और फिर उसी दौरान नुज़ूल वही का सिलसिला हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर जो हिरा में पैगाम आया था वो सारे आलम को सुनाया। तो कहा जाता है वो शम्आ उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज चमकने वाली थी
सब दुनिया के दरबारों में। वाह, वाह, वाह। फिर देखा गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसी दीन की दावत के खुतूत शाहाने कैसर और किसरा को भी पहुंचाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सारी दावत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने आम की। अल्लाह करे कि हम मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, हम हुजूर की सीरत पर चलते हुए नेकी के दावत वाले काम करने लगे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों को उनके अकायद, उनके अमाल की इस्लाह की तलकीन करने वाले बन जाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी अदा होगी और हुजूर का जो मिशन और मकसद है उसमें भी इंशाअल्लाह मकसद बेसत में हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे जी। जबले नूरो जबले सार वाह वाह। और उनकी गारों को सलाम। जबले नूरो जबले सार और उनकी गारों को सलाम। नूर बरसाते पहाड़ों की कतारों को सलाम। नूर बरसाते पहाड़ों की कतारों को सलाम। दारुल मदीना वालों से अगला सवाल दिखाइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे कितने थे? 3। नाम भी बता। नाम का सवाल गालिबन अगला है। आपने जवाब दुरुस्त दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 शहजादे थे। इसमें इख्तिलाफ अगरचे है, रिवायात में 4 के भी हैं, तो जो 3 वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा समझा जाता है, इसलिए हम 3 ही को हमने यहां पर किया है। माशाल्लाह 3 शहजादे इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया, नंबर हासिल कर लिए 10। अगला सवाल है टीम बी से, दिखाइएगा। नबी करीम के तीनों शहजादों के नाम मुबारक क्या हैं? हज़रत सैयदना कासिम, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला, हज़रत सैयदना इब्राहिम। हज़रत सैयदना कासिम, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला, हज़रत सैयदना इब्राहिम, ये 3 नाम नबी पाक के शहजादों के इन्होंने बताए हैं। सुभान अल्लाह। और जो इख्तिलाफ रिवायत के मुताबिक तय्यब या ताहिर जो नाम बताए जाते हैं वो भी हैं। तो यूं 3 शहजादों का जो कौल है उसके मुताबिक इनके जवाब दुरुस्त है। हज़रत नबी पाक के जो शहजादे हैं हज़रत इब्राहिम, हज़रत कासिम, नबी पाक की कुनियत भी है, वो किन के नाम से है? और ये जो शहजादे थे इनका विसाल कब हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की मशहूर कुनियत अबुल कासिम है जी। अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो दोनों शहजाद, जो सारे ही शहजादगान थे बकौल 3 और 4 दोनों के एतबार से, उनमें से कोई भी इस उम्र को नहीं पहुंचा कि बुलूगत के अहकाम उनको हो। सही। बालिग होने से पहले इंतिकाल बचपन में ही इंतिकाल फरमा गए। और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इनसे भी खूब मोहब्बत फरमाई, क्योंकि इनके इंतिकाल के वक्त हज़रत इब्राहिम के इंतिकाल के बारे में आता है कि जब इनका इंतिकाल हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की चश्माने करम से आंसू जारी थे। तो अर्ज़ की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम आप भी रोते हैं। यानी एक तसव्वुर था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम जज़ा फज़ा से मना करते थे, शोर और वावेला मुसीबत पर ये मचाने से मना करते थे। लेकिन लोगों ने हुजूर को जब रोते हुए देखा या आंखों से आंसू जारी देखे तो अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह आप भी रो रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो वाक़ियतन तालीम उम्मत के लिए एक बड़ा बेहतरीन रहनुमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आंखें रो रही हैं, दिल गमज़दा है, और हम जबान से वही कहेंगे जिसमें हमारे रब की रिजा है। और वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जा रहे हैं। तो जबान से मुश्किल के वक्त में जब बंदा ये कलमा कहता है, अगरचे मुसीबत पुरानी हो, सदमा पुराना हो, उसे वक्त गुजर गया हो, फिर याद आए, फिर बंदा ये कलमा कह ले, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे वैसा ही सवाब अता फरमाता है जैसे इब्तिदाई वक्त में मुसीबत के आने पर सब्र करने पे बंदे को सुभान अल्लाह। क्या बात है, रब की रहमत पे कुर्बान, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें इन तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अगला सवाल दारुल मदीना की टीम बी एस है, दिखाइएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितने शहजादे नबी पाक के हुए? 3। यानी तीनों शहजादे सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थे। इनका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अगला सवाल टीम बी से, दिखाइए।
سوال ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شہزادے ہوئے ان کے اسماء مبارک کیا ہیں؟ ان کے اسماء مبارک یہ ہے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا، پہلے والے جواب میں یوں غلطی ہو چکی ہے ہم سے، وہ ہم سے ہوئی ہے، کیونکہ 4 والے قول کے مطابق وہ جواب بنا ہوا ہے، تو ایک شہزادے حضرت سیدہ ماریہ کتبیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، تو یوں جو ہے وہ جواب درست ہوگا۔ لہذا بہرحال ان کی جو تیاری تھی اس کے مطابق ان کا جواب بھی درست ہے اور ان کا جواب بھی درست ہے۔ دونوں ٹیموں کے نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، دارالمدینہ کی ٹیم کے ہیں 15 نمبر اور مدرسۃ المدینہ کی ٹیم کے ہیں 35 نمبر، فرق بڑا ہے، مگر چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ ضیاء ناز سیگمنٹ کے اگلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوبارہ نمبر دکھائیے گا، دوبارہ نمبر دکھائیے ضیاء نعت کے لیے، جب تک آپ کوئی شعر پڑھیں۔ چلے نمبر آ گیا ہے۔ آج حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں 1-2 شعر پڑھنے آپ نے انشاءاللہ۔ جی دارالمدینہ کا نمبر ہے نہیں، اب شاید نمبر 3 سوال ہوئے نا اس میں، تو ان کا نمبر ہے۔ جی مدرسۃ مدینہ والے آپ بتائیے گا نمبر 1 نمبر 1 کے پیچھے لفظ بتائیے۔ بخشا، ایسا شعر پڑھے جس میں لفظ آتا ہو بخشا۔ ربی ابلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے بخشا الصلاۃ والسلام، نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ دوبارہ شعر پڑھیں، تھوڑی سی غلطی ہے۔ ربی ابلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ بے حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، بے حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ماشاء اللہ، یہ شعر بڑا مشہور ہے حضرت، اس کی ویسے تو عموماً لوگ اس شعر کو سمجھتے ہی ہیں، مگر اپنے الفاظ میں اس کی کیا وضاحت کریں گے آپ؟ بالکل جی، اس شعر سے برکتیں ہم بھی لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں تشریف لائے اور پھر یوں دعا کرتے ہوئے سنا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے رب میری امت کو میرے حوالے، اللہ اکبر، میری امت مجھے عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان کو بھی قلم بند فرمایا کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعائیں فرمائی ہیں اللہ کریم نے وہ قبول کی ہے، ان کو شرف قبول عطا فرمایا ہے، تو یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ دعا بھی قبول ہوئی ہوگی اور بروز قیامت ہمارا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو حق تعالیٰ بھی کریم بے شک، اور محمد بھی کریم، واہ، 2 کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ 2 کریموں کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص اذن سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سرفراز فرمائے گا اور پھر حضور ہم گناہگاروں کو اپنے دامن شفاعت میں چھپاتے چلے جائیں گے۔ اس کا کرم یہاں تک پہنچا اور گناہگار انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ اللہ پاک بس نبی کریم کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کیجئے، قیامت میں نبی پاک کی نظر کرم لینے والے کام کیجئے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں رمضان کے لیے 12 جنتی اعمال عطا فرمائے، وہ 12 جنتی اعمال کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا جو کارڈ ہے وہ لے لیجئے، آپ بھی آپ کے گھر والے بھی سب مل کر 12 جنتی اعمال اس کو جو ہے آپ کیجئے، عمل کیجئے۔ 12 جنتی اعمال، ان میں 12 سوالات ہیں جو روزانہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، بھلے ایک پر عمل ہو، آپ ایک عمل کریں، اللہ چاہے گا 2 پر ہوں گے، 3 پر ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم جنتی اعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر اپلیکیشن کا لنک ممکن ہو تو یہ اسکرین پر دکھا دیا جائے تاکہ ناظرین اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ نمبر دکھائیے گا دارالمدینہ والوں کو۔ جی دارالمدینہ والوں 3 اور 6،
ذرا زور سے بولیں. نمبر 6 قربان. کیا بات ہے, قربان میں ان کی نسبت پہ, قربان میں ان کی بخشش پہ, مگر شعر یہ والا نہیں ہے. قربان میں ان کی بخشش پہ, مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ہاں جی, قربان. اس میں صدقے کا لفظ بھی آتا ہے, آپ کو اشارہ دیا میں نے, آپ جواب نہ دے سکے. جو شعر سیدی مفتی احمد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ لکھتے ہیں, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں. تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں, تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. یہ جذبہ تو ہر مسلمان کا ہوتا ہے, چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو, کہ میں نبی پاک پر قربان, میں حضور پر واری, میرے ماں باپ, میری آل, میری اولاد. یہ جو جذبہ ہے نبی پاک سے محبت کا, یعنی بندے کی کیفیات بھلے کچھ بھی ہو, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کے حوالے سے اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو ایک مسلمان کے جذبات اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ میں اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دوں. کیا کہتے ہیں اس جذبے کو؟ یہی جذبہ تو ایمان کا ہے. ایمان کامل کی علامت اسے ہی قرار دیا گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اپنی جان کے علاوہ میں آپ کو ہر شے سے عزیز تر جانتا ہوں, تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, بات ابھی مکمل نہیں, اللہ اکبر, اس باب میں ابھی اگلا مرحلہ بھی ہے. اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت. واہ واہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, الآن یا عمر, عمر اب ایمان مکمل ہوا. وہ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے. ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے اس وقت تک بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کے آل اولاد, اس کے مال, اس کے والدین سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہوتا. سارے جہان سب کو قربان کرنے کا جذبہ جس ذات کے لیے ہونا چاہیے وہ ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک رسول اللہ کی ذات ہے. وہاں جہاں ارشاد ہوا سورہ توبہ میں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. ساری چیزیں بتا دیں جن سے بندہ جو ہے تعلق رکھتا ہے زندگی میں, جن سے اس کو انسیت ہوتی ہے, وہ سب بتا دی. اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے, تو پھر تم انتظار کرو عذاب. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرتا, تمہارا ہی دعویٰ ہے یہ. اگر تم ان سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو چاہنا یہ تمہاری ضرورت ایمان ہے, تمہارے ایمان کا تقاضا. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا, اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کے احکام پر عمل کرنا بھی. اللہ ہمیں نصیب کریں. آخری نمبر ہے, غالباً 3 نمبر ہے, نمبر دکھائیے گا اور ٹیم بھی اس سے ان کو لفظ دکھائیں. منجدھار یا منجدھار. بیٹا مائک قریب کر کے صحیح آپ بولیں. ناؤ منجدار میں ڈوبا سرکار میں, آہ اے نا خدا یا رسول. ماشاءاللہ, درست جواب دیا آپ نے. ناؤ منجدار میں ڈوبا سرکار میں, ناؤ منجدار میں ڈوبا سرکار میں, آہ اے نا خدا رسول خدا, آہ اے نا خدا یا رسول خدا. سبحان اللہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہاں استغاثہ کیا گیا ہے. ہمارا یہ سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا اور نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. دارالمدینہ والوں کے 15 نمبر ہیں اور مدرسۃ المدینہ والوں کے 45 نمبر ہیں. یوں آج یہ مقابلہ مدرسۃ المدینہ گودرا کے مدنی منوں نے طلبہ کرام نے جیت لیا ہے. ان کو مبارک ہو. انشاءاللہ ان کو تحفے بھی پیش کیے جائیں گے. مگر چونکہ آج یوم سیدہ کائنات مخدوبہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہمارے پروگرام کی اختتامی لمحات ہیں، تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ آج اپنے افطار کے دسترخوان پر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب بھی کریں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگے. انشاءاللہ ہمیں اللہ کریم فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے گا. 2 اشعار حضرت فاطمہ الزہرا کی منقبت کے، اس کے بعد آپ کی کالز کو شامل کریں گے اور ٹیمز کو تحفے پیش کریں گے. جی آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ آپ پر صدقے میں ہو ہم پر عنایت فاطمہ مرحبا زہرا بطول فاطمہ بنت رسول مرحبا زہرا بطول فاطمہ بنت رسول دو جہاں میں سرخ و رو ہے تیری عطرت فاطمہ دو جہاں میں سرخ و رو ہے تیری عطرت فاطمہ ظاہری و باطنی بیماریاں عطار کی دور ہو دلوا تو اپنے رب سے صحت فاطمہ دور ہو دلوا تو اپنے رب سے صحت فاطمہ آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ. ناظرین نے جو جوابات دیے کچھ میسیجز ہیں. سوال تھا صدقے کو واپس لے سکتے یا نہیں، تو جواب آیا ہے. ایک اسلامی بھائی ملتان سے جواب دے رہے ہیں نہیں لے سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور اسلامی بہن ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ نہیں لے سکتے ہیں، اور ایک اسلامی بھائی ہیں انہوں نے جواب دیا ہے، طویل جواب ہے. جواب کا مفہوم یہی ہے کہ صدقے کو واپس نہیں لیا جا سکتا. اب آئیے کالز کو شامل کرتے ہیں اور ہماری ٹیمز بھی کھڑی ہو جائیں، ہمارے مبلغین بھی سامنے آ جائیں. جب تک کالز آ رہی ہیں پھر انشاءاللہ تحفے لے کر آئیں. جی کال دیجیے گا، آ جائیں. محمد طلحہ رضا تاریخ، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب بیٹا ادھر آ ہے جائیں. صدقہ کرنے کے بعد واپس نہیں لے سکتے. میں کھچی والا سے سید احمد رضا تاری بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہم صدقہ دے کر واپس نہیں لے سکتے. جزاک اللہ خیرہ. صدقہ کرنے کے بعد واپس نہیں لے سکتے کیونکہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے اگر صدقہ کر دیا تو صدقہ واپس لینا نہیں چاہیے. میرا نام نوید احمد ہے، میں بہاڑی سے بول رہا ہوں. اس کا جواب ہے نہیں. میں ہوں حجاب فاطمہ پاک پتن شریف سے. محسن انکل، آپ کا سوال کا جواب یہ ہے صدقہ دے کے واپس نہیں لے سکتے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے صدقہ کرنے کے بعد واپس نہیں لے سکتے کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس سے منع فرمایا گیا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین وإیاکم. جی جواب چلا دیں چلیں جی. درست جواب بتا دیجیے آج کا کیا ہے.
نہیں لے سکتے کیونکہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت کی گئی ہے. ناظرین نے تقریباً جواب درست دیا. اللہ پاک آپ سب کو علم و عمل کا پیکر بنائے. جو ہماری ٹیم آج ونر بنی ہے مدرسہ مدینہ کی, ان کو ہمارے صدیق بھائی اپنے مبارک ہاتھوں سے تحفہ دیں گے, اور ہماری جو دوسری ٹیم ہے ان کو انشاءاللہ ہمارے خالد بھائی اپنے ہاتھوں سے تحفہ دیں گے. جی ماشاءاللہ. یہ لیجیے جناب. بسم اللہ الرحمن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھا دیں, ان کو تحفے دیے جا رہے ہیں. دارالمدینہ والوں کو بھی دکھا دیں, مدرسہ مدینہ والوں کو بھی دکھا دیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو روشنی آئی, دل پہ خوشی چھائی, اللہ کی رحمت سے ہے پھر ضیاء رمضان.